کوئی مسائل کم ہو کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. اور اب کی دفعہ معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جن کا 26ویں ترمیم میں کردار کلیدی نہیں بلکہ کلیدی ترین تھا, وہ بظاہر حکومت سے ناراض نظر آ رہے ہیں. اور اس حد تک ناراض نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں گے, اور اگر ہم اسلام آباد آئیں گے تو پھر ہم ایسے آئیں گے کہ آپ کو سب کچھ بھول جائے گا. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے ایک قانون سازی سے متعلق, معاملہ ہے ایک بل سے متعلق جسے کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل. اس کی تفصیلات ابھی پروگرام میں آگے جا کے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ کیا ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے. لیکن آج سے کچھ دنوں پہلے جب ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما مولانا صاحب کی جماعت ان کو اپنے پروگرام میں لیا تو ہمارے کچھ کان کھڑے ہوئے, کیا ہے یہ اتنی ناراضگی کیوں ہے, کیا کچھ پک رہا ہے کیا؟ تو ہمارے کان کھڑے ہوئے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے کھلے الفاظ میں کہا کہ 26ویں ترمیم جو کہ مولانا صاحب نہ ہوتے تو پوری نہ ہو پاتی, چونکہ نمبرز کا گیم تھا نا سارا. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہم سے جھوٹ بولا گیا, ہم سے دھوکہ کیا گیا, پورے ایک منظم پلان کے تحت ہمیں چیٹ کیا گیا, ڈچ کیا گیا. کیا کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے؟ پہلے یہ دیکھیں. مولانا صاحب اپنی اسپیچز میں بار بار ریپیٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ہم بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں, ہم بھی اسلام آباد, کیوں جے یو آئی اگر آئی تو کیوں آئے گی, یا یہ ایسے ہی بس جوش خطابت میں ٹھیک ہے کہہ دیا صحیح ہے ٹھیک ہے؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا نا گورنمنٹ نے. ہمارے ساتھ 26 امینڈمنٹ کا جو پیکج تھا اس کے ساتھ جو ہے نا جو چیزیں جڑی ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ڈیلے کرنا شروع کر دیا. اور اس کو ہم یہ فیل کر رہے ہیں اور یہ کک ہو رہا ہے سارا ہمارے ساتھ جو ہے نا. وہ جو کچھ بھی کیا پلاننگ کر کے جھوٹ بولا گیا, دھوکہ کیا گیا. جو ایک بل تھا وہ دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا اور بلاول سارے اس میں معاملے میں شریک تھے. مجھے یہ احساس پہلے سے تھا کہ اس طرح وہ ان الفاظ میں اپنا شکوہ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑی سی ہل جل ہوئی, کیونکہ ایک بل تھا جس کے بارے میں حکومت نے مولانا صاحب کو ایک کمٹمنٹ دی کہ 26ویں ترمیم ہے, زندگی موت کا مسئلہ ہے, آپ ہمارا ساتھ دیجئے. مولانا صاحب نے کہا یہ جو ایک بل ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. آپ کہتے ہیں وہ اجلاس ہو رہا تھا نا صبح 5 بجے تک, صبح 5 بجے والا جو تاریخی اجلاس ہوا 26 ترمیم والا, اس میں کچھ بل اور بھی منظور ہوئے, تو ان میں سے یہ بھی تھا. یہ بل قومی اسمبلی سے پاس, یہ بل سینٹ سے پاس, چونکہ مولانا کو وعدہ کیا تھا کہ آپ 26 ترمیم ساتھ دیں ہم یہ کر دیں گے, ہو گیا. اب اس کے بعد ایک ریکوائرمنٹ لیگل یہ تھی کہ صدر مملکت دستخط کریں, نہیں کیے. نہ صرف یہ کہ نہیں کیا بلکہ اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا. اب جب صدر مملکت, ٹھیک ہے وہ صدر مملکت ہوتے ہیں لیکن ان کی جماعتی وابستگی بھی تو ہے نا, وہ کہ پیپلز پارٹی سے. جب یہ معاملہ ہوا صدر مملکت کے کردار پہ سوال اٹھا. بلاول بھٹو پہنچ گیا مولانا صاحب کے گھر پہ. بلاول صاحب نے کیا کہا, اس کو اون کیا یا نہیں کیا؟ بالکل اون کیا. انہوں نے کہا جی یہ بل آپ کا ہے ہی نہیں, یہ بل ہمارا ہے, آپ بے فکر ہے, ہمارا بل ہے. آپ دیکھیں کامران مرتضیٰ صاحب کیا بتا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں بلاول صاحب, کیا وجہ ہے ایک دستخط کرنے میں ایک ایسی چیز کی جو پہلے سے طے ہو چکی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے, آپ کے ساتھ طے کیا ہے, اب یہ بل آپ کا نہیں ہے, اب بل یہ ہمارا بھی ہے. تو اگر وہ اتنا اون کر رہے ہیں تو پھر تو دستخط ہو جانے چاہیے تھے. یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. اب خود مسلم لیگ نون کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب بھی 3 دن پہلے تک ٹیلی ویژن پہ کہتے رہے یہی بات جو بلاول صاحب نے, کہ بھئی ہم نے یعنی اون کر رہے ہیں خود کہ ہم نے کمٹمنٹ دی تھی یہ اس بل کی, اور ہمیں مولانا صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اس پہ. مولانا صاحب اگر ناراض ہو صحیح ناراض ہے. رانا صاحب نے کیا کہا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی ہے نا, تو 26ویں ترمیم میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ یہ جو لیجسلیشن اب جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے نا, کہ یہ لیجسلیشن بھی ساتھ ہی ہوگی. اور جب 26ویں ترمیم کا ووٹ ہوا تو ساتھ ہی یہ بھی جو ہے وہ ووٹ ہوا تھا. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گلہ یا ان کی ناراضگی جو ہے اس حد تک جائز ہے کہ جب ان سے یہ وعدہ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے 26ویں ترمیم میں انہوں نے ووٹ دیا, اور انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی دیا. یہ ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے, یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے, تو وعدہ تو پورا ہونا چاہیے. اب عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا, یہ گورنمنٹ کی پوزیشن آپ نے دیکھی, یہ بلاول صاحب کی پوزیشن آپ نے دیکھی. آج کیا ہوا, آج عجیب کام ہوا. آج یہ ہوا ایک کانفرنس ہوئی علماء کرام کی, رائٹ ہے ان کا, اپنی رائے ہو سکتی ہے علماء کرام کی. اس کانفرنس میں درمیان میں وزراء بھی بیٹھے تھے, وزیر مذہبی امور بیٹھے تھے, یعنی ظاہر گورنمنٹ بیٹھی تھی. اس کانفرنس میں وزیر اطلاعات بیٹھے تھے, آفیشیل اسپوکس پرسن آف گورنمنٹ آف پاکستان. اور اس کانفرنس میں علماء کرام نے یہ کہا کہ یہ بل, یعنی وہ انہوں نے واٹ ایور ورڈز علماء کرام نے کہا کہ یہ جس بل کی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں بالکل منظور نہیں ہونا چاہیے, اور اس وقت جو قانون نافذ العمل ہے وہی ہونا چاہیے. وہ قصہ مختصر یہ ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں, اور اس کی ڈیٹیلز ہم آگے عرض کریں گے, کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب مدارس کو ایک نئے نظام کے تحت, یعنی کہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہوں,
یا وزارت صنعت کے تحت رجسٹر ہوں مدارس. سو ابھی معاملہ یہ ہے کہ وزارت تعلیم وزارت صنعت میں رجسٹر ہوتے ہیں اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وزارت تعلیم میں رجسٹر ہوں. تو آج پریس کانفرنس ہوئی, علماء کرام بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بالکل گورنمنٹ کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اسی جو ابھی اس وقت سلسلہ ہے جو چل رہا ہے بالکل اسی پہ قائم رہنا چاہیے. طاہر اشرفی صاحب معروف نام ہے, مدارس عربیہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پہلو میں وزیر صاحب بیٹھے تھے اور طاہر اشرفی صاحب مولانا صاحب کا نام لیے بغیر یہ کہہ رہے تھے. آج کے مدارس عربیہ کے بورڈ کے ذمہ داران اور علماء مشائخ کا یہ اجتماع حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھا جائے. کسی بھی صورت DGRE کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور مدارس کو نظام تعلیم سے ہی وابستہ رکھا جائے. حکومت کسی بھی پریشر میں اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی ختم کرنے کی کوشش کرے. سو کہتے ہیں وزارت تعلیم سے, میں نے شاید الٹ کہتے ہیں کہ وزارت تعلیم سے ہی رکھا جائے. چونکہ 2019 میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب یہ ہوا تھا کہ جناب مدارس ہے, سلیبس ہے, تعلیم سے متعلقہ امور ہے تو اس کو وزارت تعلیم کے تحت ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہی رکھیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ذرا معاملہ تبدیل ہونا چاہیے. تو طاہر اشرفی صاحب کا آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ انہوں نے حوالہ دیا کہ 2019 میں طے ہوا تھا نا کہ وزارت تعلیم کے تحت ہوں گے یہ مدارس رجسٹر. اب آپ 4 سال بعد ایک نئی بات کر رہے ہیں, پھر اب اگلے 4 سال بعد ایک اور نئی بات کریں گے. اگین مولانا صاحب کا نام لیے بغیر یہ کہا طاہر اشرفی صاحب نے. آپ نے 2019 میں کہا کہ یہ قانون ہے, ہم نے مان لیا 2019 کا معاہدہ. آج آپ کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے ہیں, ایک نیا قانون لائیں. 4 سال بعد آپ کہیں گے نیا قانون لائیں, تو یہ تو ایک کھیل بن جائے گا. اگلی بات طاہر اشرفی صاحب نے اور سخت کی. اگین مولانا صاحب کا نام نہیں لیا, لیکن آپ جانتے ہیں مولانا صاحب نے اس پہ کہا ہے کہ ہم اس پہ اسلام آباد آئیں گے. طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ اگر آپ 10,000 بندے لائیں گے تو یہاں جو لوگ بیٹھے وہ 30,000 بندہ لائیں گے. طاہر اشرفی صاحب نے کہا جی سیاست آپ کریں, مدرسہ ہم, یعنی یہ سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے, لیکن آپ یہ سیاست نہ لائیں. آپ خود سنیے کہ طاہر اشرفی صاحب نے اگین حکومتی وزراء کی موجودگی میں کیا کہا, مولانا صاحب کا نام لیے بغیر کیا کہا, دیکھیے. ہمیں مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنی. ہمارے پاس سیاست کے لیے علیحدہ پلیٹ فارم موجود ہیں. ممکن ہے سیاست کے میدان میں افرادی قوت کسی کے پاس ہو, لیکن مدارس کے میدان میں افرادی قوت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مدارس تو اسلام آباد میں اتنے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار لے آئیں گے. ہم تعلیم کو تعلیم رکھنا چاہتے ہیں, سیاست کو سیاست کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں. کم و بیش یہ ایک ہی مختلف تھوڑی سی رائے میری نظر سے گزری جو کہ علامہ سید جواد نقوی صاحب نے دی, کہ جنہوں نے ان واٹ ایور ورڈ یہ کہا کہ اگر حکومت نے ایک چیز طے کی ہے تو پھر یہ طے کیوں کی تھی, یا پھر مولانا سے بات کر کے معاملہ حل کرنا چاہیے, ورنہ اس فورم میں رائے بالکل الگ چل رہی تھی. جواد نقوی صاحب نے یہ کہا. جب قانون بنا دیا ہے کہ مدارس وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہوں گے, یہ حکومت نے بنایا ہے, تو پھر کیوں یہ بل پاس کیا ہے جو مولانا صاحب نے پیش کیا؟ اس بل کو کیا ضرورت بنتی تھی پیش کرنے کی؟ ابھی جو فضا بن رہی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. مولانا بھی جذبات میں نہ آئیں, ایک وقتی سیاسی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے ایک بڑا بحران کھڑا کر دیا. DGRE کا فریضہ نہیں ہے مولانا صاحب کے احتجاج کو ختم کرنا, یا یہ حکومت کا کام ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے. یہاں تک کہ بات بڑھتے بڑھتے مولانا کریم صاحب, مفتی کریم صاحب جو کہ یہیں پہ تشریف فرما تھے, انہوں نے پھر مولانا صاحب کا نام لے کر ایڈریس کیا مولانا صاحب کو, اور انہوں نے یہ کہا. میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت مولانا سے بلیک میل نہیں ہو رہی اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں, وہ سیاست کے نمائندے ہیں. اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ, مولانا تقی عثمانی, مفتی منیب الرحمان, کسی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ مدارس کے نمائندے نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے توہین کی ہے, ان کو معافی مانگنی چاہیے. اب یہ ساری صورتحال ہے, سب مزید بات بھی کرتے ہیں, لیکن جناب میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. برادر عزیز مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما جناب راشد سومرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں JUIF سندھ کے. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا. جناب مفتی کریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیئرمین ہیں وفاق المدارس الاسلام الرضویہ پاکستان کے, بہت شکریہ.